آپریشن ٹرو پرومس 2 240 راکٹ لبنان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اسرائیل کی طرف پھینکے گئے ہیں. اسرائیلی فوجی جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں. فوجیوں کی اپنی ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر بھاگنے کی ویڈیوز بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. اس سے ایک ٹینک جو ہے $35 لاکھ کا بنتا ہے. حماس کے حملوں کے اندر جو ہے وہ 3 ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں. اسرائیلی سفیر کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا ہے. ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم وہ 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں. اسی دوران جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ڈی چوک کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویلاگ کے اندر خاص طور پہ ڈسکس کریں گے آپریشن ٹرو پرومس 2. یہ وہ آپریشن ہے، یہ اس آپریشن کا نام ہے جو ایران نے اسرائیل کے خلاف شروع کیا ہے. اس کی ڈیٹیلز کچھ مزید خبریں جو ہیں سامنے آئی ہے. مرکبہ ٹینک $3.5 ملین کا $35 لاکھ کا مرکبہ ٹینک جو اسرائیل استعمال کر رہا ہے، کچھ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ ہی ساتھ 240 راکٹ لبنان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اسرائیل کی طرف پھینکے گئے ہیں. کچھ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کی رائے کے مطابق ہی ہم کانٹینٹ جو ہے بناتے ہیں. لوگوں نے ہم سے درخواست کی کہ جی آپ ایران اسرائیل جو کانفلکٹ ہے اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں، اس لیے ہم اس کانٹینٹ کو مزید بڑھا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے یہ شیئر کرتے رہیں گے. تو آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو چینل کو جو ہے وہ دیکھنے میں پرابلم آ رہی ہے یا ویڈیو نہیں چل رہی تو VPN کا استعمال جو ہے وہ ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو ٹائمز آف اسرائیل جو ایک اسرائیل کا اخبار ہے، اس نے جناب خبر دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ایران کے بڑے بیلسٹک میزائل حملے میں اس کی کچھ ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور لیکن اس نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ جناب ہمارا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے، اور میزائل جو ہے وہ دفتری عمارتوں اور اڈوں میں جو ہے وہ دیکھ بھال کے دیگر علاقوں کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے، لیکن اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. اور فضائی اڈوں پر میزائل کے نقصانات کو اسرائیلی فوج نے غیر مؤثر قرار دیا ہے. یعنی اسرائیلی ایئر فورس IAF کی کارروائیوں کو انہوں نے کہا کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ ہم نے تو اس کے بعد جو ہے فوراً اپنا آپریشن بھی سٹارٹ کر لیا تھا. جنگی طیاروں، ڈرونز اور دیگر طیاروں، گولہ باری اور اہم بنیادی ڈھانچے کو ان کے مطابق، یہ اسرائیلی فوج کے مطابق کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب حزب اللہ نے کارروائی کرتے ہوئے بتایا گیا ہے، اس بات کی کنفرمیشن بھی اسرائیلی جو فورسز ہیں وہ یہ خود کر رہی ہیں کہ 4 اسرائیلی فوجی جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں لیٹسٹ اٹیکس کے اندر. حزب اللہ کی جانب سے لبنانی سرحد پر اسرائیلی فوجیوں کے خلاف کارروائیاں جو کی گئی ہیں، جس کے بعد صہیونی فوجیوں کی اپنی ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر بھاگنے کی ویڈیوز بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اس سے پہلے چند ویڈیوز اور بھی آ چکی ہیں جس میں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جو ہے اسرائیلیوں کو وہاں سے بھاگتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لبنانی سرحد کے قریب اسرائیلی فوج کا ہیلی کاپٹر اپنے فوجیوں کو ریسکیو کر رہا ہے اور صہیونی فوجی زخمیوں کو اور لاشوں کو ہیلی کاپٹر میں منتقل کر رہے ہیں. اسرائیلی فوج نے لبنان میں زمینی دراندازی کے بعد لڑائی میں اپنے 8 فوجیوں کی ہلاکت کی آلریڈی تصدیق کر دی ہے. اس کے علاوہ فوج کے مطابق آج یعنی کہ گزرے ہوئے کل میں لبنان سے شمالی اسرائیل پر 240 سے زائد راکٹ جو ہے وہ داغے گئے ہیں. اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے مطابق تقریباً 3 گھنٹے قبل مغربی گلیلی پر 70 راکٹ فائر کیے گئے جو کہ کھلے علاقے میں گرے، جبکہ ایویویم پر 2 مزید راکٹ جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں، جس کے بعد مغربی گلیلی میں مزید 30 راکٹ فائر کیے گئے ہیں جو تمام کھلے علاقوں میں ان کے مطابق گرے ہیں. اور ان حملوں کے دوران شیشے ٹوٹنے یا گرنے کے نتیجے میں ایک شخص کو معمولی چوٹیں آئی ہیں، جبکہ دیگر زخمیوں کی کوئی فی الحال اطلاع نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک ویڈیو جاری کی ہے اور اس کے اندر حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوج کے متعدد ٹینک جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں. اب یہ وہ ٹینک ہیں جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، مرکبہ ٹینکس. یہ مرکبہ ٹینکس جو ہیں یہ خاص طور پہ یہ سٹارٹ تو ہوئے تھے تقریباً 1980s میں، لیکن اس کے بعد اس کی مختلف فارم جو ہے مرکبہ 1، مرکبہ 2، مرکبہ 3 جو ہے وہ بنتی رہی ہیں. اور اسرائیل کی جانب سے جو اس کا لیٹسٹ ورژن ہے مرکبہ کا، وہ تقریباً کوئی $35 لاکھ کا جو ہے وہ بنتا ہے. ایک ٹینک جو ہے $35 لاکھ کا بنتا ہے. اور کل یہ بتایا جاتا ہے کہ حماس کے حملوں کے اندر جو ہے وہ 3 ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں. تو بڑا بھاری نقصان ہوا ہے، تقریباً $1 کروڑ سے بھی اوپر کا نقصان جو ہے وہ ان 3 ٹینکوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ مرکبہ ٹینک جو خاص طور پہ بنایا گیا تھا اور اس کی جب لانچنگ کی گئی تھی
اس کی لانچنگ تقریباً 1 سال پہلے جو ہے وہ اس لیٹسٹ ورژن کی گئی تھی، اور اسرائیل کی جانب سے اس ٹینک کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہ خاص طور پہ ہم نے حماس کی جانب سے جو اٹیکس ہوتے ہیں، اور جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ جی ڈرون کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ حماس ڈرونز کا اس لیے استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ اس سے زیادہ مؤثر، زیادہ سستا، زیادہ موبائل کنسیڈر کرتا ہے کہ اس میں کوئی جانی نقصان بھی ہمارا نہیں ہوتا، اور ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ اسرائیلی فورسز کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو لیٹسٹ ورژن تھا اس مرکبہ ٹینک کا، اس کے خاص طور پہ اوپر کا جو ہارڈ شیل ہے اسے بڑا اسٹرانگ بنایا گیا تھا کہ تاکہ ڈرونز کے آنے کی وجہ کے بعد جو ہے اگر ان کی جانب سے کوئی دھماکہ خیز مواد جو ہے اگر پھینکا جاتا ہے تو ان ٹینکوں کو نقصان نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسرائیل کے 3 یہ ٹینکس جو ہیں وہ حماس کی جانب سے جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، اور بلکہ اس کی فوٹیجز بھی جو ہے وہ حماس کی جانب سے ریلیز کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے جو اسرائیل پر حملے کے وقت کی کچھ مزید ویڈیوز، ظاہری بات ہے وہاں پہ جو پبلک تھی اس نے بھی بہت سی ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کی ہیں، تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، اور اس میں ایک ویڈیو کے اندر جو ہے سائرن بجتے وقت جو ہے اسرائیل کی خاتون فوجیوں کے خوف زدہ ہونے اور ڈر کے مارے محفوظ مقام کی طرف بھاگتے ہوئے جو ہے وہ اس ویڈیو میں انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ فلسطینی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی جانب سے شیئر کی گئی اس ویڈیو کے کیپشن میں طنزیہ انداز میں اسرائیلی فوج کو طاقتور فوج جو ہے وہ لکھا گیا، اور دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کس طرح بھاگ رہے ہیں جب یہ حملہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز اسرائیل پر میزائل حملوں کا حکم دیتے ہوئے ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ کی ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی فون پر پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کے سربراہ جنرل حاجی زادے کو میزائل داغنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ یہ حملہ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ ہے، اور بعد میں جنرل سلامی فون پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بات چیت کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویڈیوز جو سامنے آئی ہیں میزائل حملوں کی، اس میں ایرانی خبررساں ادارے کی جانب سے جاری ویڈیو میں کہا گیا کہ حملے میں استعمال ہونے والے میزائل پر اس حملے کا نام وعدہ صادق 2، یعنی کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا آپریشن ٹرو پرومس 2، یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے اس کو انگلش نام جو ہے وہ اسے دے رہا ہے کہ آپریشن ٹرو پرومس 2 کے نام سے جو ہے وہ یہ آپریشن، اور یہ آپریشن ان کے مطابق ابھی بھی آن گوئنگ ہے، یہ چل رہا ہے اور یہ آگے جو ہے وہ کنٹینیو بھی کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کی مختلف ایئر لائنز نے جناب عراق، ایران اور اردن کی تمام پروازیں جو ہے وہ منسوخ کر دی ہیں، اور خطے کی کشیدہ صورتحال کی وجہ سے بدھ اور جمعرات کی پروازیں بھی جو ہے وہ منسوخ کی گئی ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان اور ٹرکی کے درمیان جو ہے وہ PIA اور ٹرکش ایئر لائنز جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ آپریشنز کرتی ہیں، تو ان کے آپریشنز کے حوالے سے بھی جو ہے کوئی اسکیجول کی چینجنگ ہوئی ہے، یہ میری اطلاع کے مطابق ہوئی ہے۔ میں اس کی اگلی جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں بائی دا وے ٹرکش ایئر لائن کے اوپر ہی ابھی میں استنبول سے پاکستان آیا ہوں، تو اسی ٹرکش ایئر لائن کے آپریشن کو بھی جو ہے اب افیکٹ پڑ رہا ہے اس حالیہ تنازع کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ جی وہ اسرائیل کو پیچھے دھکیل سکتی ہے، اس کے پاس کافی وسائل موجود ہیں۔ حزب اللہ کے میڈیا آفس کے سربراہ محمد عفیف کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کے پاس اسرائیل کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کافی جنگجو ہتھیار اور گولہ بارود موجود ہے۔ ہم دشمن کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف پہلا مرحلہ ہے، خدا کے فضل سے اپنے وطن کے لیے خون اور جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ مرون الراس اور دیگر علاقوں جیسے اودیسا میں ہوا ہے وہ صرف ایک معمولی کارروائی ہے، اسرائیل کی فضائی برتری زمین پر نقصان میں بدل جائے گی۔ اس کے علاوہ خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے ذرائع سے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے حسن نصر اللہ کو اسرائیلی منصوبے سے پہلے ہی خبردار کیا تھا۔ ایرانی ذرائع نے حسن نصر اللہ کے قتل کی اسرائیلی سازش سے متعلق خبر ایجنسی سے گفتگو کی۔ ایرانی ذرائع کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے حسن نصر اللہ کو اسرائیلی منصوبے سے خبردار کیا تھا، اور خامنئی نے اسرائیلی حملے سے کئی روز پہلے حسن نصر اللہ کو لبنان سے جانے کا کہا تھا۔ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیجر حملوں کے فوراً بعد خامنئی نے حزب اللہ سربراہ کو ایران آنے کا پیغام بھیجا تھا۔ خامنئی نے اسرائیلی ایجنٹوں کے حزب اللہ میں موجود ہونے کا بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اسرائیل حسن نصر اللہ کے قتل کی سازش کر رہا ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق خامنئی کا پیغام کمانڈر پاسداران انقلاب بریگیڈیئر جنرل عباس نے پہنچایا تھا، اور اسرائیلی حملے کے وقت بریگیڈیئر جنرل عباس بھی زیر زمین بنکر میں تھے۔ ایران اب سینئر ایرانی حکام کے درمیان اسرائیلی ایجنٹوں کے خدشات پر پریشان ہے، اور حزب اللہ اور ایرانی اسٹیبلشمنٹ میں عدم اعتماد کی فضا سے ایران خامنئی کی حفاظت پر فکر مند ہے، اور حزب اللہ سربراہ کی شہادت کے بعد ایرانی سپریم لیڈر نامعلوم محفوظ مقام پر منتقل ہو چکے ہیں۔
اس کے علاوہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ اسرائیل پر حملے کے بعد پہلی دفعہ منظر عام پر آئے ہیں. خبر ایجنسی کے مطابق خامنائی نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء سے خطاب کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ خطے میں بے امنی کی جڑ امریکہ اور بعض یورپی ممالک ہیں. امریکہ اور یورپی ممالک کے خطے میں موجودگی کم کرنے سے جنگیں اور جھڑپیں مکمل ختم ہو سکتی ہیں اور خطے کے ممالک اپنا اور خطے کا انتظام جو ہے وہ سنبھال سکیں گے. انہوں نے کہا کہ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ملک میں سوگ کی فضا ہے. ہم سوگوار ہیں، لیکن سوگواری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کونے میں بیٹھ جائیں. ہمارا سوگ ہمیں آگے بڑھنے اور پیش رفت کی طرف لے جاتا ہے. اچھا جی، دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کے حوالے سے جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر میری اطلاعات کے مطابق کچھ تھوڑا سا غم و غصہ پایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو بائیڈن سے اسرائیل جو ہے وہ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، لیکن جو بائیڈن کی جانب سے خاص طور پہ دو سگنل جو ہیں وہ اس حالیہ کانفلکٹ کے حوالے سے سامنے آئے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس حالیہ حملے کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کے پاس پورا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع میں جو ہے وہ تمام تر سہولیات جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اور امریکی فورسز بھی جو ہیں وہ ان کی بھرپور مدد کریں گی، تعاون کریں گی. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران کے جو ایٹمی جو اثاثے ہیں اس کو نشانہ کسی صورت نہیں بنایا جانا چاہیے. اب یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو اسرائیل بڑی دیر سے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ یا تو اس کو ناکارہ کر دے یا اس کو ڈسٹرائے کر دے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور کیا جائے. لیکن امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس طرف جو ہے وہ آپ نے نہیں آنا، آپ کوئی اور offensive کے بارے میں جو سوچیں. تو اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے جو آئل رگز ہیں ایران کی، جو تیل بنانے والے جو وہاں پہ مختلف انسٹالیشنز ہیں، ان کو شاید اسرائیل کی جانب سے ٹارگٹ کیا جائے. ابھی تک جو شک کا اظہار کیا جا رہا تھا پچھلے 24 گھنٹے میں کہ ہو سکتا ہے رات کے وقت جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے کوئی اٹیک ہو، کاؤنٹر اٹیک ہو ایران کے اوپر، وہ کم از کم نہیں ہوا ہے. لیکن یہ اس پوری طرح جو ہے وہ تمام سائڈ جو ہیں وہ الرٹ ہیں، ہائی الرٹ ہیں. صرف ایران اور اسرائیل کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ایمبیسیز ہیں دونوں قوتوں کی، وہ ایمبیسیز بھی جو ہیں اس وقت ہائی الرٹ ہیں. تو جو اٹامک انسٹالیشنز ہیں اس کے بارے میں تو اسپیسیفکلی کہہ دیا گیا کہ اسے ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ایران کے اوپر مزید پابندیاں جو ہیں وہ لگائی جائیں گی ان اٹیکس کے بعد. اور اس سلسلے میں بائیڈن کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے جو G7 کے الائیڈ ممالک ہیں ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ وے فارورڈ جو ہے اس کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے. الجزیرہ کے سفارتی ایڈیٹر ہیں جیمز بے، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کچھ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی بائیڈن انتظامیہ نے مسلسل بڑھتے ہوئے تنازع کے درمیان سفارتکاری کا مطالبہ کیا ہے، لیکن انتظامیہ کے ارکان اس بات پر منقسم ہیں کہ آیا اسرائیل کو کشیدگی کم کرنی چاہیے یا اسے مزید آگے بڑھانا چاہیے. کچھ تبصرے انہوں نے کہا کہ جو ہم واشنگٹن سے سن رہے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ تحمل کا مطالبہ کرنے والے لوگوں اور دیگر کے درمیان اختلاف رائے ہے. یہ بائیڈن کی عوامی لائن رہی ہے، لیکن اس نے اسرائیل پر کسی قسم کا دباؤ استعمال کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، اور بالآخر ان کو یہ فائدہ ہی ہے کہ امریکہ ہی وہ ملک ہے جو اسرائیل کو ہتھیار یا ان ہتھیاروں کے لیے رقم فراہم کر رہا ہے جو اسرائیل غزہ اور لبنان پر بمباری میں استعمال کر رہا ہے. البتہ انتظامیہ کے دوسرے لوگ نجی طور پر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو کام ختم کرنے دیں، انہیں آگے بڑھنے دیں اور حزب اللہ اور حماس کو نیچا دکھانے دیں. اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اگلا قدم اٹھانا چاہیے اور 24 گھنٹے پہلے جو کچھ ہوا اس کا بہانہ استعمال کرتے ہوئے ایران پر ایک بہت ہی مضبوط حملہ جو ہے اسے کرنا چاہیے. تو یہ بیسکلی وہ گفتگو ہے جو اس وقت امریکہ کے اندر ہو رہی ہے. دوسری جانب ایران کے سفیر امیر سید اروانی نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کیا. انہوں نے اسرائیل کے خلاف میزائل حملے گزشتہ 2 ماہ سے جو ہے وہ کے دوران اسرائیل کی مسلسل دہشت گردانہ اور جارحانہ کارروائیوں کا متناسب جواب تھے، اور یہ حملے خطے میں طاقت کے توازن اور ڈیٹرنس کی بحالی کے لیے ضروری تھے، یہ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ اسرائیل کے خلاف یہ کارروائی اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت تہران کے اپنے دفاع کی بنیادی حق کے طور پہ جو ہے وہ کی گئی ہے، کیونکہ گزشتہ مہینوں کے دوران ایران کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل نے ایران کے خلاف بار بار جہادیت کی ہے اور اس کا براہ راست جواب بھی دیا ہے. اب تک کے ایک فگر کے مطابق پریس ٹی وی جو ایران کا جو ہے وہ ایک نیوز ایجنسی ہے، نیوز آؤٹلیٹ ہے، ان کے مطابق غزہ کے اندر اسرائیل کی جانب سے جو اب تک کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں 41,600 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اب تک. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، 41,600 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم یہ آگے سے ریٹیلیٹ کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سب سے زیادہ یہ ہے
جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس, جن کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کیا گیا تھا اسرائیل کے فارن منسٹر کی جانب سے کل, انہوں نے کہا ہے کہ لبنان کی صورتحال بدتر سے بدترین ہو گئی ہے اور لبنان میں حملوں کے تبادلے کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی کے لیے فرانس کی پیشکش مسترد کر دی. انہوں نے کہا کہ لبنان میں وسیع پیمانے پر جنگ سے اجتناب کیا جانا چاہیے. اسرائیل کے خلاف ایرانی حملے مسئلہ فلسطین کے لیے کسی صورت بھی جو ہے وہ سود مند نہیں ہے. ان کے مطابق غزہ کی پٹی میں جنگ بندی اور لبنان میں شرنگیزی حملے فوری روکے جائیں. مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے. 2 اسٹیٹ سولوشن جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے, انہوں نے کہا جی وہ اب آن پہنچا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ کل پھیل گئی. ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ جی قبرص میں اسرائیلی سفیر کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی سفیر کو 2 ساتھیوں سمیت ساحلی علاقے سے مبینہ طور پر اغوا کرنے کے بعد نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے. میڈیا رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی حکام کا اپنے سفیر سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, اور کچھ میڈیا ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسرائیلی سفیر نے اپنے اغوا کی خبروں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں. اور انہوں نے ٹویٹر پر اپنا یہ پیغام, یہ ویڈیو جو آپ اس اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ جاری کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ غلط خبر ہے, مجھے کچھ نہیں ہوا ہے, میرا کوئی اغوا وغیرہ نہیں ہوا ہے. پاکستان نے جناب کل رات کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے, اور یہ جو حالیہ کشیدگی ہے اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. مشرق وسطیٰ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر انہوں نے پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور فریقین پر جنگ ختم کرنے اور تنازعات کے حل پر زور دیا ہے. دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی جنگی صورتحال پر گہری تشویش ہے اور تمام فریقین کو چاہیے کہ وہ امن کو ترجیح دیں. انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے, اور اس نے سنگین انسانی بحران کو جنم دیتے ہوئے غزہ میں جاری نسل کشی نے خطے کے امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. لبنان پر حالیہ حملوں سے پہلے سے جاری کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے, جس سے بے گناہ شہریوں کی زندگیوں پر اثر پڑا ہے. انہوں نے کہا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ تمام فریقین پیچھے ہٹیں اور عالمی برادری فوری طور پر اقدامات کرے تاکہ صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکا جا سکے. تو پاکستان نے اپنا واضح سٹانس جو ہے وہ سامنے دے دیا ہے. اس کے علاوہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری میں شہید ہونے والی بچی کی موت سے قبل کی گئی وصیت جو ہے وہ سامنے آئی ہے. 10 سالہ بچی رشا نے اپنی شہادت سے قبل ایک تحریری نوٹ چھوڑا تھا, اور جو اسرائیلی بمباری کے بعد اس کے گھر کے ملبے سے امدادی ٹیموں کو ملا ہے. اس نوٹ میں لکھا ہے کہ میری وصیت ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے کپڑے ضرورت مندوں میں تقسیم کیے جائیں اور میری چیزیں میری کزنز میں بانٹ دی جائیں. غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی حملوں میں جو ہے وہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا 41,600 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 96,600 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ملیشیا کے وزیر اعظم جو ہیں وہ انور ابراہیم وہ 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں. جب وہ نور خان ایئر بیس پہ یہاں پہ پہنچے تو وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ ان کا استقبال کیا اور انہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی کابینہ کے ارکان بھی جو ہیں وہ یہاں پہ موجود تھے. روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے وزیر اعظم انور ابراہیم کا جو ہے وہ پھولوں کے ساتھ استقبال کیا. پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے مہمانوں کو جو ہے وہ سلامی بھی پیش کیا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کا یہ 3 دن کا دورہ ہے, اور اسی دوران جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ڈی چوک کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کے اجلاس میں 4 اکتوبر کو جو ہے وہ اس احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ بریفنگ دی گئی اور احتجاج کا فیصلہ کیا گیا. پشاور میں ہونے والے اس اجلاس میں اس بار مخصوص اور تربیت یافتہ دستہ قافلوں سے پہلے جائے گا اور مشینری قافلوں سے آگے ہوگی. پچھلی بار قافلوں سے پیچھے تھی, راستے بند کیے گئے تو ڈی چوک پہنچنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں. اور اجلاس میں 4 اکتوبر کو اسلام آباد میں پرامن احتجاج کے انتظامات اور تیاریوں پر تفصیلی مشاورت کی گئی. پارٹی قائدین منتخب عوامی نمائندوں کو ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں, اور علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج کے لیے زیادہ سے زیادہ کارکنوں اور عوام کو متحرک کرنا ہے. خیبر پختونخوا کے قافلے ایک منظم انداز میں اسلام آباد پہنچیں گے, کسی سے تصادم نہیں چاہتے. پولیس والے ہمارے بھائی ہیں, ان کا نقصان ہمارا نقصان ہے. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ہمارا راستہ روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. پرامن احتجاج ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے, یہ حق ہم ضرور استعمال کریں گے. عوام ان کے تمام کاموں اور اقدامات کو غلط سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے نام پر پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک جگہ ہمارے یہاں پہ ملیشیا کے وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں, اور آنے والے چند دنوں کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا اجلاس, بین الاقوامی اجلاس جو ہے وہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, اور اس سے پہلے ہم یہ سارے دنگے فساد جو ہیں وہ اب دیکھنے جا رہے ہیں.
اچھا جی، دوسری بات یہ کہ کچھ کھیل کے میدان سے بھی خبر شامل کریں. ہم پچھلے ویلاگ میں بات نہیں کر سکے. بابر اعظم نے جناب ون ڈے اور T20 فارمیٹ کی کپتانی سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا اور ان کا استعفیٰ جو ہے وہ کل پاکستان کرکٹ بورڈ نے باقاعدہ طور پہ منظور کر لیا ہے. انہوں نے کہا بطور کھلاڑی جو ہے میری خدمات اویلیبل ہوں گی PCB کے لیے، لیکن بطور کپتان جو ہے وہ میں مزید اس ذمہ داری کو آگے نہیں چلانا چاہتا. اندر کی خبر جو آئی ہے، جو مختلف سپورٹس رپورٹرز نے جو رپورٹ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو جو ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں گیری کرسٹن، ان کی یہ خواہش تھی کہ بابر اعظم جو ہے صرف ون ڈے فارمیٹ میں جو ہے وہ کپتانی کریں، T20 فارمیٹ میں جو ہے وہ کپتانی چھوڑ دیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بابر کو اس بات کا بھی غم تھا کہ حالیہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اس میں بابر کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آؤٹ آف فرسٹریشن بھی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ کسی اور کو دے دیں. تو اب یہ جو نام لیا جا رہا ہے PCB کے کوریڈورز میں وہ محمد رضوان کا ہے کہ شاید محمد رضوان کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی جائے. بائی دا وے شاہد افریدی بھی جو ہے وہ یہی چاہتے تھے کہ محمد رضوان کو جو ہے وہ کپتانی وائٹ بال کرکٹ کی کپتانی جو ہے وہ دی جانی چاہیے. تو اب دیکھیں کہ PCB جو ہے وہ کس کا نام اناؤنس کرتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.